اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ صدق اللہ العظیم۔ آج کا جو ٹاپک میں نے خاندان میں اٹھایا ہوں، خاندان شریفی ہے کیا اور اس کا نام شریفی خاندان کیسے پڑا، یہ کس طریقے سے جو ہے کہاں کے رہنے والے تھے، کہاں ان کا آبائی مکان ہے، کہاں سے یہ آئے تھے، یہ تعلق سے جو ہے ہم مکمل معلومات حاصل کریں گے۔ سب سے پہلے بات کی جائے خاندان شریفی کی، تو خاندان شریفی کا جو تعارف ہے کہ ہندوستان کے اہم جتنے بھی طبی خاندان ہیں ان طبی خاندانوں میں خاندان شریفی سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ کیوں اہمیت کے حامل ہے؟ کیونکہ حکیم اجمل خان جنہوں نے ہندوستان کے اندر آیورویدک اور یونانی دونوں طب کو ترقی دینے کے اندر سب سے اہم رول ادا کیا ہے، وہ بھی اسی خاندان کے جو ہے کون تھے؟ سربراہ تھے، اسی خاندان کے جو ہے رہنے والے تھے، اسی خاندان کے اندر جو ہے وہ پیدا ہوئے۔ یہ خاندان بہت مشہور ہے اور اس خاندان کو جو ہے آج بھی پوری دنیا کے اندر، یہاں تک کہ ہندوستان ہی نہیں پوری دنیا کے اندر جو ہے ان کو جانا جاتا ہے۔ عہد برطانوی کے اندر کیا ہوا کہ عہد برطانوی میں طب کی بقا کے لیے انہوں نے غیر معمولی خدمات انجام دی۔ عہد برطانوی کے اندر جب بھی طب کی کوئی مدد کرنے کی باری آتی تو یہ لوگ جو ہے طب کے لیے ہر وقت جو ہے تیار رہتے، اور ان کے اطباء اس وقت بھی جو ہے اپنے طبابت کی وجہ سے بہت کافی مشہور تھے۔ کے ساتھ ان حکیم اجمل خان جو ہے اسی خاندان کے جو ہے چراغ تھے، یعنی اسی خاندان کے اندر وہ پیدا ہوئے۔ اسی طریقے سے ہم اب دیکھیں گے کہ دوسرے اطباء اور کون کون ہیں جو اس خاندان کے اندر پیدا ہوئے۔ تو اطباء خاندانی شریفی کے جو اطباء تھے، سب سے پہلے کہ حکیم محمد شریف خان، اس کے بعد حکیم محمد صادق علی خان، حکیم غلام محمود خان، حکیم عبد المجید خان، حکیم محمد واصل خان اور حکیم اجمل خان۔ یہ سب لوگ جو ہے خاندان شریفی کے اطباء یعنی حکیم رہے ہیں۔ اب ہم سب سے پہلے کہ تاریخی پس منظر کیا ہے کہ یہ خاندان کیسے ہندوستان کے اندر آیا اور انہوں نے جو ہے ہندوستان کے اندر یہ کیسے جو ہے ان کی بڑھوتری ہوئی، کیسے یہ خاندان بنا اور آج تک یہ خاندان کو کس نام سے یاد رکھتے ہیں۔ خاندان شریفی جو ہے یہ آج بھی تاریخ کی کتابوں میں کیوں زندہ ہے، کیا ان کے ایسے کارنامے تھے کہ جس کی وجہ سے جو ہے یہ خاندان آج بھی اہمیت کا حامل ہے۔ تو تاریخی پس منظر میں کہ یہ خاندان کے اجداد یعنی جو بھی بڑے تھے، آبا و اجداد جن کو کہا جاتا ہے، مغل کے لشکر کے ساتھ یہ لوگ کیا ہوئے کہ جب مغل سلطنت جو ہے آئی ہندوستان کے اندر، تو ہندوستان میں جب مغل سلطنت کی آمد ہوئی تو ان کے لشکر کے ساتھ جو ہے ان شریفی خاندان کے جو بڑے لوگ تھے، آبا و اجداد تھے، وہ بھی اس وقت ان کا پیشہ جو ہے فوجیوں کا تھا، اور وہ فوجیوں کے لشکر کے ساتھ جو ہے مغلیوں کے ساتھ آئے، مغل بادشاہوں کے ساتھ ہندوستان میں آئے۔ اور ہندوستان میں آنے کے بعد انہوں نے پیشے کے اندر، فوجی پیشے کے اندر یہ آئے، لیکن جب ان کا خاندان بڑھا، یعنی جس طریقے سے ان کی نسل در نسل بڑھتے گئی، تو نسل در نسل بڑھنے کے بعد یہ ہوا کہ خاندان شریفی کے کئی لوگوں نے الگ الگ شعبوں میں، الگ الگ پیشے میں مہارت حاصل کرنا شروع کی، جس کے اندر جب آگے خاندان کے اندر اضافہ ہوا، اور اضافہ ہونے کے اندر یہ ہوا کہ ہر کسی نے الگ الگ چیز سے جو ہے الگ الگ طریقے سے الگ الگ شعبے میں مہارت حاصل کرنے کے بعد ایک شعبہ جو ہے پیشہ طبابت کے اندر جو ہے اہمیت انجام دی۔ اب پیشہ طبابت کیسے عمل میں آیا؟ تو حکیم فاضل خان جو ہے، حکیم فاضل خان سے یہ ہوا کہ حکیم فاضل خان جو ہے پیڑھی در پیڑھی جو ہے ان سے یہ منتقل ہوا، اور ان سے منتقل ہونے کے بعد جب طبابت کے پیشے کی بات آئی تو حکیم فاضل خان کی جو ہے چوتھی پیڑھی کے اندر یہ ہوا کہ حکیم شریف خان جو ہے وہ پیدا ہوئے، اور حکیم شریف خان کا نام شریف خان رکھا گیا، اور شریف خان رکھنے کی وجہ سے شریف خان کے کمالات اور شریف خان کی طبابت کی وجہ سے حکیم شریف خان کے نام سے اس خاندان کو جو ہے جاننا جانے لگا،
اور یہ خاندان دہلی کے اندر جو ہے ان کے یہ ہے، دہلی کے اندر آج بھی شریفی منزل کے نام سے جو ہے جانا جاتا ہے، اور حکیم شریف خان یعنی خاندان شریفی کے اندر حکیم عبد المجید خان، حکیم اجمل خان جیسے بڑے بڑے اطباء گزرے ہیں۔ آئیے اب ہم ایک ایک حکیم کے تعارف کو پڑھتے ہیں۔ آئیے اب ہم حکیم شریف خان کے تعارف کی طرف پڑھتے ہیں کہ حکیم شریف خان کون تھے، کس وجہ سے ان کو لقب جو دیا گیا وہ اشرف الحکماء کا دیا گیا۔ اس کے بعد آتا ہے کہ حکیم شریف خان کا پہلے تعارف دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہے روح روا ثابت ہوئے۔ روح روا کہتے ہیں کہ خاندان شریفی کے جو ہے ابتدائی کردار کے اندر ان کا بہت اہم رول رہا ہے، اور جس طریقے سے انسانی جسم میں ایک روح کی ضرورت ہے، اسی طریقے سے خاندان شریفی کے جو ہے روح کی طرح جو ہے حکیم شریف خان کو مانا جاتا ہے۔ حکیم شریف خان کے نام سے ہی شریفی خاندان کا جو ہے منسوب ہوا، یہ خاندان کو جانا جانے لگا، پہچانا جانے لگا۔ حکیم شریف خان کی پیدائش دہلی کے اندر 1725 سن عیسوی یعنی اے ڈی میں ہوئی۔ اسی طریقے سے دربار شاہی سے ان کی طبابت کی بنیاد پر، یعنی یہ اتنے بہترین طبیب تھے کہ مریض کو جو ہے کتنی بھی خطرناک مرض میں وہ لاحق ہو اس کو ڈائگنوز کرتے تھے اور اس کا علاج کیا کرتے تھے۔ تو دربار شاہی سے جو ہے دہلی کے دربار شاہی سے ان کو اشرف الحکماء کا جو ہے لقب دیا گیا، اور اشرف الحکماء کے لقب سے جو ہے یہ جانے لگے، یعنی پہچانے جانے لگے، اور دہلی کے اندر اور ہر طرف جو ہے یہ مشہور ہو گئے۔ اور اتنی قیمتی ہستی جو ہے، اتنی قیمتی شخص دوبارہ اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ وفات ان کی ہوئی 1807 اے ڈی میں، اور دہلی کے مقام پر ہی ان کی تدفین ہوئی۔ آئیے اب ہم فضل و کمال کے اندر دیکھیں تو فضل و کمال میں بحیثیت طبیب ہے اور بحیثیت مصنف ہے۔ بحیثیت طبیب کی بات کی جائے تو بحیثیت طبیب جو ہے یہ ایک باکمال طبیب تھے، یعنی ان کا جو ہے طبابت کی بنیاد پر یہ بہت زیادہ مشہور تھے، اور اپنے علم کی بنیاد پر اور اپنے بڑوں سے جو مجربات انہوں نے سیکھے تھے اور اپنے خود کے تجربات یہ کرتے تھے، اور اسی کے ذریعے یہ علاج کیا کرتے تھے۔ ان کا جو ہے دہلی میں جو شفا خانہ ہے دہلی کے اندر موجود تھا، جو طبی جتنے بھی مرکز تھے ان کا جو ہے مراکز اس کو شمار کیا جاتا تھا، اس شفا خانے کو اس کا مرکز مانا جاتا تھا، طبی شفا خانوں کا مرکز مانا جاتا تھا، اور ان کے یہاں پر صبح سے ہی مریضوں کا جو ہے ہجوم لگنا شروع ہو جاتا تھا۔ انتہائی مہارت تھی طبابت کی بنیاد پر، اور یہ جس طریقے سے میں نے بولا ہوں کہ اپنے بڑوں کے جو ہے مجربات، جو بھی بڑوں نے ان کو باتیں بتائی تھی طب کے تعلق سے، اور خود کے جو تجربے تھے اسی کی بنیاد پر یہ اپنا علاج جو ہے مریض کے اوپر کیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے انہوں نے کئی ساری ایسے ڈیسیز ہے، ایسی بیماریاں ہیں جن کا علاج جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ذہن میں ڈالا، اور انہوں نے اس کے اوپر تحقیق کی، ریسرچ کی، اور اس کو اپنی کتاب میں لکھا، اور باقاعدہ انہوں نے ایک کتاب تصنیف کی، ایک کتاب لکھا جس کو علاج الامراض کے نام سے آج بھی جانا جاتا ہے، اور یہ کتاب آج بھی موجود ہے۔ کتاب علاج الامراض حکیم شریف خان کی ہے۔ یہ امپورٹنٹ کوشچن ہے، ایم سی کیوز کے اندر آ سکتا ہے، یہ جو ہے اور ایم ڈی کے کوشچنوں کے اندر بھی یہ آ سکتی ہے، اس لیے اس کتاب کو علاج الامراض کو امپورٹنٹ آپ جو ہے ایم سی کیوز کے اندر لکھ لیجیے۔ اس کے بعد جو ہے حکیم غلام محمود خان، کیونکہ شریفی خاندان کی ابتدا حکیم شریف خان سے ہوئی، پھر یہ ہوا کہ ان کے پوترے حکیم غلام محمود خان، جن کا جو ہے دہلی کے اندر 1819 کے اندر یہ پیدا ہوئے، اور شریفی منزل کے اندر ہی یہ پیدا ہوئے۔ حکیم شریف خان کے یہ پوترے تھے حکیم غلام محمود خان، اور ان کو جو ہے ماہر جنسیات کے اندر یعنی سیکچول ڈیسیز کے اندر مہارت حاصل تھی، اور یہ شخصیت جتنے بھی امراض ہیں ان کے اوپر جو ہے انہوں نے تحقیق کی، اور اس کو اپنی کتابوں میں، اپنے رسالوں میں لکھا، اور اکثر ان کو مہارت جو ہے ماہر جنسیات میں ہی حاصل تھی، سیکچول ڈیسیز میں ہی حاصل تھی، اور یہ شخصیت 1991 میں دہلی میں ہی وفات پائی۔ ان کی کتابیں ہیں مورکۃ الآراء، ضیاء الابصار فی حدب الباء
فی حدب الباء، جس کے اندر انہوں نے جو ہے پوری سیکچول ڈیسیزز کے تعلق سے لکھا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے کارنامہ عشرت کر کے ان کا ایک رسالہ جو ہے وہ بھی لکھا گیا ہے۔ اب بات آتی ہے کہ حکیم عبد المجید خان۔ حکیم عبد المجید خان جو ہے یہ اسی خاندان کے تھے، لیکن حکیم غلام محمود خان جو کہ حکیم کس کے، شریف خان کے جو ہے پوترے تھے، ان کے دو بیٹے تھے، ایک حکیم عبد المجید خان اور ایک تھے حکیم اجمل خان۔ حکیم عبد المجید خان کے تعلق سے ہم دیکھیں گے کہ حکیم عبد المجید محمود خان کے بڑے بیٹے تھے۔ ان کی پیدائش 1852 میں دہلی کے اندر ہی شریفی منزل میں ہوئی، لیکن وفات 49 سال کی عمر پا کر 1901 کے اندر جو ہے ان کی وفات ہوئی۔ اسی طریقے سے ان کے جو چھوٹے بیٹے تھے حکیم اجمل خان تھے، اور حکیم اجمل خان کی پیدائش 1868 میں دہلی کے اندر ہی شریفی منزل میں ہوئی، جو کہ شریفی خاندان کی عمارت تھی، شریفی خاندان کی رہنے کی جگہ تھی، رہائش گاہ تھی، جس کو شریفی منزل کے نام سے جانا جاتا تھا۔ اور ان کی وفات 1927 AD میں سن عیسوی میں یعنی رامپور کے مقام پر ہوئی۔ حکیم اجمل خان کے تعلق سے یہ سوال آ سکتا ہے کہ رامپور میں کس کی وفات ہوئی، یا پھر حکیم اجمل خان کی وفات کہاں ہوئی؟ تو رامپور کے اندر ہوئی۔ آئیے اب حکیم اجمل خان کے تعلق سے میں تھوڑا سا آپ لوگ کو ڈسکس یہ کر دوں کہ حکیم اجمل خان جو ہے شریفی خاندان میں پیدا ہوئے، شریفی منزل کے اندر یہ رہے، اور ان کو جو ہے ان کے فضل و کمال میں یہ آتا ہے کہ یہ بحیثیت مصنف تھے، بحیثیت طبیب تھے، اور بحیثیت مرد مجاہد تھے، کیونکہ انہوں نے اس وقت جو ہے جب ہندوستان کو آزادی کا وقت آیا، آزادی کے لیے جو ہے انگریزوں سے لڑنے کے لیے سب سے پہلے جو ہے حکیم اجمل خان یہ بھی جو ہے انہوں نے لڑ کر اور ہندوستان کو آزادی دلانے میں اپنا اہم رول ادا کیا ہے۔ بہترین مجاہد آزادی بھی یہ رہے ہیں، اور اسی وجہ سے کہ ان کو جب انگریزوں نے جو ہے لقب دیا حاذق الملک کا، تو انہوں نے اس کو لینے سے انکار کر دیا، تو پھر ہندوستان کی دہلی کی عوام نے جو ہے ان کو مسیح الملک یعنی ملک کے مسیحا کا لقب دیا۔ یہ چیزیں آپ کو ڈیفائن کرنا ہے، یہ پوری چیزیں آپ کو لکھنا ہے، یہ ساری چیزیں ڈیفائن کرنا ہے، اور پھر انہوں نے کتابیں بھی لکھی۔